الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی یراک حین تقوم وَتُقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا من اختارہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم من خیر وبک نستعین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساہد لنا اشکالنا۔ امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ راہ بکشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم گناہ گاروں کے غمخوار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت، بڑی ہی باعظمت آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، حقوق العباد کے مضمون کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا جمعۃ المبارک ہے،
اور ماہ شوال المکرم کا چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم حج بیت اللہ کی عظمت، اس مقام کی فضیلت اور کعبہ معظمہ کے فضائل، اس کی حاضری کا شرف اور حج کی سعادت حاصل کرنے والے پر اللہ رب العالمین کے جو انعامات و اکرامات کا نزول و ظہور ہوتا ہے، اس کا بیان شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار طواف کعبہ، بار بار حج بیت اللہ اور حج بیت اللہ کے طفیل اپنے در کے حبیب کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ بیان کرو، آؤ۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بار بار طواف کعبہ اور حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ قرآن کریم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ الذی تراک حین تقوم، بے شک وہ رب تمہیں کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھتا ہے، جب تم کھڑے ہوتے ہو، جب تم قیام کرتے ہو، وہ رب تمہیں تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وَتُقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، پھر وہ تمہیں سجدہ کرنے والوں کی طرف پھیر رہا ہوتا ہے، پلٹا رہا ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری صورت کا بیان فرمایا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی نماز حالت قیام سے شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر قیام مکمل کر کے رکوع کرتے ہیں اور پھر رکوع سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کی اس ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حالت نماز کو بیان فرمایا، لیکن اس میں حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تفسیروں میں سب سے معتبر تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ سے جو اگلی آیہ کریمہ ہے کہ وَتُقَلَّبَكَ، کہ ہم تجھے پلٹا رہے سجدہ کرنے والوں میں، سجدہ کرنے والوں کی طرف، اس میں رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ
پاک رحموں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل فرمایا۔ یعنی یہ آیہ کریمہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا تک آپ کے والدین کا بیان کر رہی ہے۔ حقوق العباد میں اللہ رب العالمین نے انسان پر سب سے پہلے جو حقوق مقرر کیے وہ اس کے اپنے والدین کے ہیں، کہ انسان دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ والدین کی عزت، والدین کی خدمت اس پر فرض قرار دی گئی۔ تو یہ جب ایک عام انسان کے والدین کو اللہ رب العالمین اتنا بلند رتبہ، بلند مقام عطا فرما رہا ہے، تو جس کے لیے رب العالمین نے یہ کل کائنات سجائی، اس کل کائنات کو پیدا فرمایا، اس کل کائنات کے نظام کو چلایا، حتیٰ کہ اپنے رب ہونے کو ظاہر فرمایا، تو پھر رب العالمین نے ان والدین کو کتنی عزت اور عظمت عطا کی ہوگی۔ اس کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیات جنہیں والدین مصطفیٰ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، تو وہ حقوق جو اللہ رب العالمین نے ایک عام انسان کے والدین کو عطا فرمائے، جب اس کی عزت اور عظمت کا مقام یہ ہے کہ انسان کو اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف تک کرنے کا مجاز نہیں ہے، تو وہ عظیم شخصیات جنہیں والدین مصطفیٰ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، پھر رب العالمین نے ان کی عظمت کا عالم کیا رکھا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کو بھی رکھا، رب العالمین نے اسے متبرک بنا دیا، اس کو باعظمت بنا دیا، اس کی نسبت کو بلند کر دیا۔ قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس شہر مکہ کی قسم ایسے نہیں اٹھاتا۔ چیک تے کریے ساؤنڈ وہ آئے نہیں ساؤنڈ کے نام سے بھیج دیتے۔ چلاؤ بس صحیح ہے، بولو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم ایسے نہیں اٹھاتا، بلکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات قسم اٹھانے سے، قسم دینے سے پاک ہے، لیکن جس چیز کو اس کے حبیب سے نسبت ہو جائے تو رب العالمین اس کی نسبت اور اس عظمت کو بلند کرنے کے لیے قسم اٹھا کے بیان فرماتا ہے۔
اس لیے کہ اے حبیب، اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا ہے، اس شہر کی زمین کو تیرے مقدس نعلین کے تلوے چومنے کی سعادت حاصل ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے شہر مکہ کو عزت اور عظمت اپنے حبیب سے عطا فرمائی کہ اس شہر میں رب العالمین نے اپنے حبیب کی جائے پیدائش کو رکھا، اپنے حبیب کے والدین کو رکھا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین آگے چل کے بیان فرماتا ہے کہ ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے باپ کی اور اس کے بیٹے کی، باپ کی اور اس کے بیٹے کی۔ اب یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ جہاں باپ سے مراد آدم ہے اور بیٹے سے مراد قل آدمیت ہے، پھر بعض نے کہا کہ یہاں پر بیٹے سے مراد جناب ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے سے مراد جناب اسماعیل علیہ السلام۔ پھر تیسری رائے یہ دی گئی کہ یہاں پر باپ سے مراد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں اور بیٹے سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ باپ سے مراد جناب عبداللہ ہیں اور بیٹے سے مراد جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو میں تب بھی حالت نور میں اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس موجود تھا۔ میں اس وقت بھی حالت نور میں تھا جب آدم کا جسم تیار کرنے کے لیے پانی اور مٹی کو ملا کر گوندا جا رہا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب آدم کو بنا لیا، ان کی ساری اولاد ان کے پشت میں رکھی، ساری اولاد ان کے پشت میں رکھی، لیکن میرا نور اللہ رب العالمین نے آدم کی پیشانی میں رکھا۔ جب آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آیا تو تمام ملائکہ با ادب ہاتھ باندھ کر آدم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پشت در پشت یہ نور جناب نوح علیہ السلام کو منتقل ہوتا ہے۔ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی وہ نور ہوں جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ہی وہ نور تھا جو نوح کی پشت میں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی کشتی کو نجات عطا فرمائی۔ پھر وہ نور پشت در پشت پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا ہی نور تھا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی۔ پھر وہ نور ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو منتقل ہوا۔ تو اس طرح پشت در پشت وہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت ہاشم کو ملا۔
حضرت ہاشم سے جناب عبد المطلب کو ملا، جناب عبد المطلب سے جناب عبداللہ کو ملا۔ تو والد وما ولد، اگر اس سے مراد جناب آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے تمام آبا کو لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر اس سے مراد جناب نوح علیہ السلام ہو تب بھی ٹھیک، جناب ابراہیم و اسماعیل ہو تب بھی ٹھیک، کیونکہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا تو اس کے دو حصے کیے، تو ان میں سے جو اچھا بہتر حصہ تھا مجھے اس میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے اولاد ابراہیم کو چنا۔ اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں کنانہ کو چنا، اولاد کنانہ میں بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے میری ذات کو چنا۔ پھر آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر بہترین زمانے میں موجود رہا، حتیٰ کہ میں اپنے والدین کے ہاں پیدا ہو گیا۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قرنی خیر من القرون، قرنی میرا زمانہ خیر من القرون، تمام زمانوں سے بہتر ہے۔ ایک زمانہ ظاہری ہے، ایک زمانہ ظاہری ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت ہوئی، 40 سال تک کا ایک عرصہ علیحدہ جبھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس کے بعد 23 سال کا عرصہ دوسرا حصہ جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور پھر 23 سال کم و بیش آپ پر وحی نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ کی عمر مبارک کے دو حصے ہیں، ایک حصہ پہلا 40 سال کا، اس 40 سالہ دور میں آپ نے صرف بطور ایک اچھا انسان اپنے اخلاق، اپنے طور طریقے سے، اپنے کردار سے لوگوں کو ایک صاحب صدق و دیانت، صاحب امین، صاحب امانت، صاحب صدق یعنی کہ صادق و امین اپنے کردار کو تسلیم کروایا۔ جب لوگ آپ کے کردار کو مان گئے، پھر آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کا پیغام سنایا کہ میری بعثت کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں بتوں کی غلامی سے، بتوں کی عبادت سے نجات دلا کر تمہیں حقیقی رب العالمین کے دروازے پر لے جاؤں، تمہیں حقیقی مالک رب العالمین، مالک یوم الدین کی ذات تک لے جاؤ جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اپنے کردار کو تسلیم کروا کے آپ نے لوگوں تک اللہ کے دین کی وہ امانت پہنچائی جس کے لیے رب العالمین نے ازل میں آپ کو منتخب فرمایا تھا۔ پھر آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کل انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب ہے۔ آپ صرف اپنے علاقے کے ظاہری لوگوں تک نہیں، اپنے خاندان تک نہیں، اپنے رشتہ داروں تک نہیں، صرف اہل مکہ، صرف اہل عرب تک نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کل انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔
کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب وہ رب ہے جو رب العالمین ہے. تمہارا رب ایک مخصوص علاقے، مخصوص قوم، مخصوص نسل یا مخصوص زمانے کا نہیں، بلکہ وہ رب العالمین ہے. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو رب العالمین کہہ کے متعارف کروایا تو پھر اس رب نے بھی آپ کو رحمت للعالمین کہہ کے متعارف کروایا. کیونکہ رب لوگوں سے اپنی ذات کا ایسے تعارف ہی نہیں چاہتا جس میں ذات مصطفیٰ کا وسیلہ نہ ہو. اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نسبت عطا فرمائی وہ نسبت تمام نسبتوں پر غالب ہے. اس لیے آج کے اس دور میں، اس پرفتن دور میں، ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت مختلف طریقوں سے امتی کے دل سے نکالنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، ان میں ایک حربہ یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو معاذ اللہ کافر ثابت کیا جائے. اور ایسا ہو نہیں سکتا. کیوں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائیں کہ رب العالمین نے میرے نور کو پاک رحموں سے پاک صلبوں کی طرف منتقل کیا. جب ہم دودھ لیتے ہیں نا، دودھ تو کسی گندے برتن میں نہیں ڈالتے، گندی چیز یا گندی جگہ پر نہیں رکھتے. تو پھر اللہ رب العالمین اپنا نور کیسے کسی کافر کو امانت کے طور پر دے گا؟ ذرا غور کریں. پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب آدم سے لے کر میرے والدین تک، جناب آدم سے لے کر میرے والدین تک کسی نے بھی بدکاری نہیں کی. آج ہم میں سے کوئی شخص عزت، تعظیم، تکریم اپنی جگہ پر، لیکن ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آباء و اجداد کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کا کردار کیا رہا ہے. کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آدم سے لے کر میرے والدین تک کسی نے بھی بدکاری نہیں کی، اور میرا نور، میرا صلب ہمیشہ نکاح کے ذریعے ہی دوسری پشت میں، دوسرے صلب میں منتقل ہوا ہے. پھر آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کی عظمت آپ اس طرح سمجھیں کہ جب جناب یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اپنی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے بستی کو، قوم کو چھوڑ کے نکل گئے اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے. جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی تو ملاح نے کیا کہا کہ ہماری اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، کوئی بھاگا ہوا غلام ہے جو اپنے مالک کی نافرمانی کر کے بھاگا جا رہا ہے. اس وجہ سے کشتی ہچکولے میں آ گئی ہے، طغیانی میں آ گئی ہے. اب اس ایک کی وجہ سے ہم سب ڈوب سکتے ہیں. تو قرآن اندازی کی گئی. قرآن اندازی میں تینوں بار جناب یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن وہ لوگ چونکہ آپ کی عزت کے قائل تھے، آپ کی عظمت کے قائل تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ کسی کے غلام کیسے ہو سکتے ہیں. تو جناب یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا. تو پھر آپ نے از خود کشتی سے دریا میں، سمندر میں چھلانگ ماری اور ایک بڑی کشتی نے آپ کو سالم نگل لیا. 3 دن آپ سمندر میں رہے. کشتی نے جب آپ کو باہر اگلا تو اللہ رب العالمین نے 3 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اس مچھلی کو بھی جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا. کیوں؟
اس مچھلی کے پیٹ میں میرے پیارے نبی یونس 3 دن تشریف فرما رہے ہیں۔ تو جس مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس 3 دن رہے وہ مچھلی جنت میں چلی جائے، تو جس ماں کے پیٹ میں نور مصطفیٰ 9 مہینے تک حمل قرار پاتا رہا، اس ماں کی عزت اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے عظمت مصطفیٰ لوگوں اور غلامان مصطفیٰ کے دلوں سے نکالنے کے لیے ایک ایسا حربہ آزمایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ والدین کریمین کے ایمان پر شک پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ کے والدین مسلمان تھے یا نہیں، اور پھر آپ کے والدین کے مسلمان ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ لوگ، پہلی بات تو یہ کہ دین ابراہیمی کے پیروکار تھا، کیونکہ مکہ میں کسی نہ کسی صورت میں دین ابراہیمی موجود تھا، چاہے برائے نام ہی موجود تھا لیکن دین ابراہیمی موجود تھا۔ پھر جناب عبد المطلب نے کبھی بت پرستی نہیں کی، آپ کے 11 بیٹوں میں 10 بیٹوں میں سے کبھی کسی نے بت پرستی نہیں کی۔ اور پھر عرب میں، اہل مکہ میں جناب اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک درمیان میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ السلام سے پہلے عرب میں کوئی نبی نہیں ہے، باقی نبی جتنے بھی آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے یا بنی اسرائیل کے علاوہ اطراف کی اقوام میں آئے۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے جو ذریت، جو نسل چلی، وہ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ جب جوان ہوئے تو آپ کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمکتا تھا، اس حسن کو دیکھ کر مکہ کی کئی خواتین آپ سے نکاح کی خواہش مند تھیں۔ ایک راہبہ جو پرانی کتابوں کی کاہنہ تھی، پڑھتی تھی، وہ شدت سے آپ سے نکاح کی خواہش مند تھی، اور اس نے بارہا مرتبہ آپ کو پیشکش بھی کی، بہت سامان بھی دینا چاہا، لیکن آپ چونکہ نور مصطفیٰ کے امین تھے، اولاد ابراہیم کے آپ درخشاں ستارے تھے، کبھی نور مصطفیٰ کے امین ہونے کی وجہ سے کبھی برائی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو آپ ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ نہیں، میں اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ پھر نور مصطفیٰ کی برکت دیکھیے، جناب عبد المطلب جب اپنے قبیلے کے سردار بنتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحیح و سالم، تندرست، طاقتور 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، آپ کو تندرست، طاقتور، صحیح، صحت مند 10 بیٹے عطا ہوئے، جن میں سب سے چھوٹے جناب عبداللہ تھے، اور جناب عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، کیونکہ نور مصطفیٰ کے امین تھے۔ جناب عبد المطلب جب اپنے سامنے 10 بیٹے تندرست و توانا دیکھ چکے، اپنی نظر پوری کرنے کا خیال آیا، 10 بیٹوں کو اکٹھا کیا، اپنی نظر سے آگاہ کیا، تو 10 بیٹوں نے والد کے سامنے سر جھکا دیا کہ آپ ہم میں سے جسے بھی چاہیں اللہ رب العالمین کے نام پر قربان کر سکتے ہیں۔ انہوں نے قرآن اندازی کی تو قرآن جناب عبداللہ کے نام نکلا۔
جناب عبداللہ نے سر جھکایا. اب جناب عبد المطلب اپنے بیٹوں کو لے کر کعبہ معظمہ کے قریب قربان گاہ میں جا رہے ہیں. جب اطراف کے لوگوں کو پتہ چلا، رشتہ داروں کو پتہ چلا، تو ایک بہت بڑا جمع غبیر اکٹھا ہوا اور سرداران نے کہا کہ اے عبد المطلب، آپ اس وادی کے سردار ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قربان کریں گے تو یہ رسم چل نکلے گی، اور اگر آپ جیسا سردار یہ کام شروع کرے گا تو پھر باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ ہم آپ کو عبداللہ قربان نہیں کرنے دیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، میں ہر حال میں اپنی نظر کو پورا کروں گا. بحث ہوئی، اختلاف بڑھا. ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم شام کا سفر کرتے ہیں، وہاں پر ایک کاہنہ ہے، لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں، بہت علم رکھتی ہے، اس سے مشورہ کرتے ہیں. روانہ ہوئے، اس کے پاس پہنچے، اسے اپنا مسئلہ بتایا. اس نے کہا کہ آپ میرے مہمان ہیں، میری خانقاہ میں قیام کریں اور اس مسئلے کے بارے میں مجھے سوچنے کے لیے، غور و فکر کے لیے ایک رات کی مہلت دیں. اس نے ایک رات کا وقت مانگا. تمام قافلے والوں کو خانقاہ میں ٹھہرایا گیا. اگلے دن صبح جب وہ اپنی خانقاہ میں اپنی مسرت پر بیٹھی تو اس نے سب سے پہلے اہل مکہ کے قافلے کو بلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر راہ نکالتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر القاء فرماتا ہے. اس نے کہا کہ آپ کے معاملے میں خوب غور و فکر کرنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ انسانی جان بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. تو آپ ایسے کریں کہ اپنے علاقے کے رسم و رواج کے مطابق آپ کے ہاں جو ایک جان کی جو دیت ہے، جو فدیہ ہے، وہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی نظر کو قبول فرمائے گا. اس نے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں ایک جان کی دیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو بتایا گیا کہ 10 اونٹ. اس نے کہا کہ آپ پھر ایسے کریں کہ ایک طرف جناب عبداللہ، دوسری طرف 10 اونٹ کھڑے کریں اور قرآن اندازی کریں. اگر قرآن 10 اونٹوں پر آئے تو 10 اونٹ قربان کر دیں. اگر قرآن عبداللہ کے نام پر نکلے تو دوبارہ قرآن اندازی کریں اور 10 اونٹ بڑھا دیں. 20 اونٹ جناب عبداللہ قرآن اندازی کریں. اگر 20 اونٹوں پر قرآن آئے تو 20 اونٹ قربان کر دیں، جناب عبداللہ کو آزاد کر دیں. اگر نام نہ آئے تو پھر تیسری بار قرآن اندازی کریں اور 10 اونٹ اور بڑھا دیں. جب تک عبداللہ کا نام نہ آئے ہر بار 10 اونٹ بڑھاتے چلے جائیں حتیٰ کہ عبداللہ کا نام آئے. قافلہ واپس پہنچا. اب قرآن اندازی شروع ہوئی. پہلے 10 اونٹ اور جناب عبداللہ، نام عبداللہ کا نکلا. پھر 20 اونٹ نام عبداللہ کا. پھر 30 اونٹ پھر نام عبداللہ کا. حتیٰ کہ جب بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ ہو گئے تو 10ویں بار جب 100 اونٹ اور جناب عبداللہ تو پھر 100 اونٹوں پر قرآن اونٹوں کے نام نکلا. تو 100 اونٹ عبداللہ کے نام پر قربان کیے گئے. تو پھر اس کے بعد سے عرب میں یہ رواج پڑ گیا کہ ایک جان کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ادا کیے گئے. اس طرح سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی جان بچی. کیوں؟ کہ نور مصطفیٰ کے امین تھے. اللہ رب العالمین نے نور مصطفیٰ کی نعمت ان کو عطا فرمائی تھی. پھر ان کا نکاح ہوا. جناب آمنہ کو آپ کی والدہ بننے کا شرف حاصل ہوا. تو جس والدہ کے رحم میں نور مصطفیٰ 9 مہینے پلتا رہا، کیا اللہ رب العالمین اس والدہ کو جہنم میں معاذ اللہ ڈالے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جہاں ایک عام انسان کے والدین کی اتنی اللہ رب العالمین نے عظمت عطا فرمائی، وہیں پر
والدین مصطفیٰ کو بھی رب العالمین وہ عظمت عطا فرماتا ہے کہ کائنات کے اندر کسی والدین کو وہ عظمت عطا نہیں کی. تو والد وما ولد، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس بیٹے کی. وہ والد جناب آدم ہو، جناب نوح ہو، جناب ابراہیم ہو، جناب اسماعیل ہو یا جناب عبداللہ ہو، اللہ رب العالمین اس والد کی قسم اٹھا کر پھر اس عظیم بیٹے کی قسم اٹھاتا ہے کہ جس عظیم بیٹے کو رب العالمین نے اپنا حبیب بھی بنایا اور اس کائنات کا تاجدار بھی بنایا. تو عظمت والدین مصطفیٰ ہر حال میں برقرار ہے، ہر حال میں اس کے تقدس کا خیال رکھا جائے گا اور اس کی حرمت پر پہرا دیا جائے گا، تاکہ کوئی بھی بدبخت عظمت مصطفیٰ کو گھٹانے کے لیے ناموس والدین اور عزت ناموس والدین مصطفیٰ پر انگلی نہ اٹھا سکے. کیوں کہ جس کی قسم رب العالمین خود اٹھاتا ہے، جس کی عظمت رب العالمین خود بیان کرتا ہے، اس کی عظمت کو کبھی کوئی گھٹا نہیں سکتا، کبھی کوئی کم نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں ذات مصطفیٰ کی عظمت اور والدین مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.